جی ہاں، یہ ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں اور بلوچستان اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے صاحبان جن کے پیچھے کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، وہ جو ہیں بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے ہیں. خاص طور پہ جو پچھلے نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ بلوچستان اسمبلی سے جنرل سیٹ پہ ان اپوزڈ آ گئے ہیں. اور اسی طرح جو نگران وزیر داخلہ ہیں وہ پنجاب سے جنرل سیٹ پہ ان اپوزڈ آ گئے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب سندھ سے ان اپوزڈ آ گئے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، اس پہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو تشویش نہیں ہے جو کہ جمہوریت کی لمبردار ہیں، تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اس پہ سوال ہی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اب اس میں جو مسلم لیگ نون والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جی انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اگر نگران وزیر اعظم تھے تو ان کو آپ کیوں لے کے آئے. اور پیپلز پارٹی کو بتانا چاہیے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے بہت بڑے ناقد ہیں. اور ابھی چند دن پہلے تک بھی وہ نواز شریف صاحب پہ بڑی تنقید کر رہے تھے. تو اگر ان کو پیپلز پارٹی نے سینیٹر بنایا ہے تو مسلم لیگ نون والے ہم سے پوچھ رہے ہیں، بلکہ مسلم لیگ نون کے کچھ جو وکیل صاحبان ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سوال اٹھا رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی نیت پہ شک کر رہے ہیں کہ اگر یہ فیصل واڈا کو لے کے آئے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے بڑے سخت ناقد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں. تو بھلے یہ جو تینوں صاحبان ہیں ان کو کسی اچھی نیت سے لایا گیا ہو، لیکن ان کے آنے سے نہ صرف یہ کہ جو پچھلی نگران حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالات پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں مرکز میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. اور ابھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں اس کا سیدھا سادہ سا جواب دے رہا ہوں، لیکن کامران صاحب میرا یہ جواب مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آ رہا. لیکن دیکھیں اس میں لیکن کچھ امپورٹنٹ دن بات گزریں یہ گے ہے کہ چلے یہ ہم اور تو ایسا اسیوم کر رہے ہیں جیسے کہ خوشی خوشی نواز شریف صاحب نے محسن نقوی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آصف زرداری نے جو ہے وہ فیصل وابڈا کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلوچستان والوں نے انوار اللہ کاکڑ کو سپورٹ کرنے کا خوشی خوشی فیصلہ کیا ہے، بڑی سوچ سمجھ کی ہے، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، بس ان کو پتا تھا کہ ہمیں ان کو ووٹ دینا ہے، ان کو کامیاب بنانا ہے، ان کی یہ ذمہ داری تھی، ان کو یہ ٹاسک تھا، انہوں نے صرف اس پہ عمل درآمد کیا ہے. دیکھیں، مجھے تو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن اب مسلم لیگ نون کے بہت سے جو پنجاب اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ یہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہماری پارٹی کے بہت سے لوگ ہیں جو الیکشن ہار گئے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کو سینیٹر بنایا جائے گا. نام لیے جا رہے تھے رانا ثناء اللہ کا، سعد رفیق صاحب کا، جوید لطیف صاحب کا، سب کے نام لیے جا رہے تھے کہ جی ان کو سینیٹر بننا چاہیے. لیکن محسن نقوی صاحب کو کیوں سینیٹر بنایا جا رہا ہے؟ تو کیا وہ ان کو سینیٹر بنانا ضروری ہے؟ اگر انہوں نے انٹیریئر منسٹری چلانی ہے تو وہ ایڈوائزر کے طور پہ بھی چلا سکتے ہیں. تو سچی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں بہت سے لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے انہوں نے پارٹی کے حکم پہ ووٹ دیا ہے، خوشی سے ووٹ نہیں دیا. اور یقیناً محسن نقوی صاحب کو بھی اس کا پتہ ہوگا. تو یہ بہرحال یہ اچھی روایت تو قائم نہیں ہوئی ہے کہ نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر داخلہ کو آپ نے سینیٹر بنا دیا اور وزیر داخلہ بھی بنا دیا. تو اب اس لیے میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اب نگران حکومتوں کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو چکا ہے. تو اب لیکن اگر ہم 2/3 میجورٹی مل گئی ہے. وہ یقیناً جو ہوا ہے، یقیناً نگران حکومت جہاں سے آئیں، پھر ان کے جو وزیر رہے وہ پھر اب یہاں پر بھی آ گئے. گویا کہ اگر ہم اسی پس منظر کو دیکھیں تو یقیناً جو چیئرمین سینٹ ایک بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، پیپلز پارٹی نے کرنا ہے، لیکن بہرحال اس کا بھی فیصلہ وہی ہوگا جہاں وابڈا صاحب کا فیصلہ ہوا، انوار اللہ کاکڑ کا فیصلہ ہوا، اور جہاں محسن نقوی صاحب کا فیصلہ ہوا کہ انہیں سینیٹر بنانا ہے. چیئرمین سینٹ بھی وہیں سے آئے گا. میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو چیئرمین سینٹ بنائیں، تو انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا. اور اس سلسلے میں بات چیت ان سے چل رہی تھی،
اور آخری اطلاعات تک تو پیپلز پارٹی نے ایگری نہیں کیا تھا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا اپنا چیئرمین سینٹ لایا جائے, اور اس حوالے سے ان کے اپنے پارٹی کے 2-3 نام جو ہیں وہ بھی زیر گردش ہیں. لیکن اب چونکہ خیبر پختونخوا سے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملتوی کر دیا, کیونکہ وہاں کے کچھ ارکان اسمبلی نے حلف نہیں اٹھایا, تو اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن فی الحال تو نہیں ہوگا. لیکن جب بھی ہوگا تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہوگا کہ انہیں کہا جائے گا کہ جی آپ کاکڑ صاحب کو یا فیصل واڈا صاحب کو یا کسی کو آپ چیئرمین سینٹ بنا دیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہے, لیکن ان کی پہچان کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں, اور ان کا جو اس طرح سینیٹر بن جانا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ طاقتور حلقوں کے خیال میں ان کو بڑی کامیابی مل گئی ہے, لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ اس کی کمزوری کے نمائندے ہیں. جہانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں, اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز, اٹ از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں, وہ ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اور صرف جج صاحبان جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے, اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے, ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے. اور یہ سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ اس پورے ریجن میں اس وقت یہی صورتحال ہے. انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کے بارے میں. تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, مانو یا نہ مانو. آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے. اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے, سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. اور اب پاکستان کا میڈیا, ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے. اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا. جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں, کبھی نہیں تھے اس سے پہلے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی, واپس آئی, کچھ نہیں ہوا. پھر ایک اور جے آئی ٹی بنی, اس نے لوگوں سے بیانات لیے, کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو. تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے, وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا. تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے, کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں. میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ دھواں دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہیں پہ رہنا, اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے. تو وہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں, 2 یا 3 کیا کریں. تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں, جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں. تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے, ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے
اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں، اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا. اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہے یہ بات کیوں نہیں کرتے، ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی، تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں، چینل کسی اور کا ہے، ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہمیں آفر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا، اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی باہر سے، تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے. تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وطی اللہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، لہذا میں اپنی سیٹ پہ واپس جا رہا ہوں. جہانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں، اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز، اٹ از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اور صرف جج صاحبان جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے، اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے. اور یہ سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ اس پورے ریجن میں اس وقت یہی صورتحال ہے. انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے، سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے، بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے بارے میں. تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، مانو یا نہ مانو. آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے. اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے، سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. اور اب پاکستان کا میڈیا، ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے. اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا. جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں، کبھی نہیں تھے اس سے پہلے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی، واپس آئی، کچھ نہیں ہوا. پھر ایک اور جے آئی ٹی بنی، اس نے لوگوں سے بیانات لیے، کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو. تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے، وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا. تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے، کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں. میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ دھواں دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہیں پہ رہنا، اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے. تو وہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں، 2 یا 3 کیا کریں. تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں، جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں. تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں، اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا. اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہے یہ بات کیوں نہیں کرتے، ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی، تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں، چینل کسی اور کا ہے، ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہمیں آفر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا،
اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی باہر سے، تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے. تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وطی اللہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، لہٰذا میں اپنی سیٹ پہ واپس آ رہا ہوں.